الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضابطہ ایک بنایا ہے. عورتوں کے لیے الگ نہیں، مردوں کے لیے الگ نہیں. مرد ہو یا عورت، جو اچھے عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بہتر زندگی عطا فرمائے گا، موت کے بعد اس کی محنت کا صلہ اسے عطا فرمائے گا. یہ سب کے لیے برابر ہے. تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات برابر ساتھ چلا رہا ہے. اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، یا فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، یا اللہ کے سامنے لمبا لمبا قیام کرنے والے مرد اور اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والی عورتیں. قانتات میں یہ ساری چیزیں آ گئی. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو میں نے بات پہلے عرض کی تھی، اس کے لیے یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ دونوں کو برابر لا رہا ہے. قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مختصر بات میں زیادہ معنی کو لے کے آتا ہے. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے لمبا کر دیا اور 10 جگہ اعادہ کیا ہے. اللہ پاک نے ضمیر کی بجائے الفاظ کو بڑھا ہے 10 جگہ پر. مسلمات، مؤمنات، قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات، ذاکرات. بلکہ اس کے لیے ایک لفظ کافی تھا. اس سارے مفہوم کی ادائیگی کے لیے ایک لفظ کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ 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 ہند سے لگائے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، تاکہ تھوڑی سے تھوڑی استعداد والا بھی مرد ہو یا عورت وہ بات سمجھ جائے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قانون کیا بنا رہا ہے. ان سب کے لیے کیا ہے؟ اسلام، ایمان، عبادت، سچائی، صبر، صدقہ، روزہ، پاک دامنی، ذکر. یہ سارے مرد عورت سب کے لیے اکٹھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. خشوع، یہ جو یہ کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اچھا، فلہم مغفرۃ واجر عظیم بھی یہاں جملہ آ سکتا تھا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے.
اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اپنی زبان میں مثال دوں. آپ کہتے ہیں کھانا تیار ہے، کھا لیں. پھر آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کھانا تیار کیا ہے، آپ ضرور کھا لیں. تو دونوں جملوں میں کوئی فرق ہے؟ بھائی ہم کراچی سے آ رہے ہیں، ڈاکٹر برکت صاحب کہیں گے بس کھانا کھا لیں گے، یہ بھی کھانے ہی کی خبر ہے. وہ کہیں گے میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کھانا تیار کیا ہے، تو میرے اندر بھی رغبت ہوگی، پتہ نہیں وہ کیا خاص طور پہ تیار کیا ہے. تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. نہیں یہ نہیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ خصوصی ڈش، اسپیشل کھانا اللہ نے ان کے لیے خاص طور پہ تیار کیا ہے، ایک انوکھی قسم کی مغفرت کو اور ایک بڑے عظیم الشان اجر کو. یہ خوشخبری اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اعد اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے. تو مرد اور عورت کے لیے کامیابی کا ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک ہی راستہ، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک ہی آیت میں ساری باتیں ارشاد فرما دی ہیں. تو یہ آیت آئی تھی، ہم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ مردوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں کرتا، کیونکہ خطاب عام طور پر مردوں کو ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المؤمنات تو کہیں آتا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا. تو اصل میں اس میں تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو خطاب شامل ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دلجوئی کے لیے پھر یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کی صفات کو دہرایا، جبکہ یہاں ان الصالحین والصالحات اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا نا تو بھی سارے معنی ادا ہو جاتے تھے. یا جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی اللہ یہی یہاں دوبارہ دوہرا دیتا تو بھی مطلب پورا ہو جاتا تھا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، بس ختم، مختصر بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گن کے بتایا، اسلام والی عورتیں، ایمان والی عورتیں، عبادت گزار عورتیں، سچائی پسند عورتیں، صبر والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والی عورتیں، پاک دامن عورتیں، اپنی عزت کو بچانے والی عورتیں، فطرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اور اس کے ساتھ ایمان اسلام والے مرد، ایمان والے مرد، عبادت کرنے والے مرد اور سچے مرد اور صبر والے اور خشوع والے، صدقے والے، روزے والے، ذکر والے، پاک دامن، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہوا ہے مغفرت کا سامان اور اجر عظیم. تو یہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ اسلام ہی ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں. اسلام کوئی قومیت نہیں جو بدلے ہی نہیں. قریشی ہے، اچھا یا برا قریشی رہے گا، لغاری ہے، پٹھان ہے، راجپوت ہے، جو بھی ہے، گندا ہے یا مندا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، قوم تو قومی ہے. اسلام کوئی قوم نہیں، اسلام ایک زندگی ہے. جو اپناتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں اپناتا وہ اس سے باہر چلا جاتا ہے. تو اسلام محنت سے زندگی میں آتا ہے. یہ اللہ ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ سے دولت دے دی. ایک نسل جب دنیا سے جا رہی ہوتی ہے تو اگلی نسل کو اپنی وراثت جو اس نے پچھلی نسل سے لی ہوتی ہے وہ آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے. ماں نے اپنی اماں سے جو زیور لیا وہ بچا بچا کے رکھتی ہے، اپنی بیٹیوں میں تولہ 2 تولے اور شامل کر کے آگے منتقل کرتی ہے. باپ نے جو زمین اپنے باپ سے لی وہ اس کو
جو سمجھدار ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اگلی نسل کی طرف اس میں تقسیم کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں۔ تو جس طرح وراثت ہم ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں، ایسے ہی صفات بھی ایک نسل دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے، اور برائیاں بھی ایک نسل دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا کہ وہ ایمانی صفات جو انہوں نے پیچھے سے لی تھی ان میں اضافہ کر کے اگلی نسل کو منتقل کر کے مریں، انہیں خالی ہاتھ نہ چھوڑیں۔ جیسے کوئی ماں باپ اپنی بچی کو ایسے ہی روانہ کر دے، کچھ بھی نہ دے، تو سب کی نظروں میں وہ گر جاتی۔ جو لڑکی جا رہی وہ بھی کہتی میرے باپ نے کتنا ظلم کیا، مجھے کوئی دیے۔ خالی ہاتھ بھیج دیا، نہ کوئی انگوٹھی، نہ کوئی چوڑی، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی فرنیچر۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ جب تم اگلی نسل کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو، انہیں خالی ہاتھ نہ چھوڑنا، ان کے دل کو سجانا میرے یقین سے، ان کی زبان کو سجانا میرے ذکر سے، ان کے وجود کو سجانا میری اطاعت سے، اور ان کی آنکھوں کو سجانا حیا سے، اور ان کے ہنر کو سجانا حلال سے، ان کی چال کو سجا کے جانا تواضع سے، اور ان کے ایمان کو سجا کے جانا یقین کی اعلیٰ چوٹیوں سے۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم اپنی اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو، خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو اے ماں کہتی میں نے بیٹی کو سب کچھ دے دیا، سارا ہی کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ گویا یوں کہتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کے دل کو کہہ دیا ہے کہ اس سے بھی یقین کا تحفہ دیا، ہاتھوں کو تو سجایا انگوٹھیوں سے، بازوں کو سجایا چوڑیوں سے، ماتھے کو سجایا ٹیکوں سے، جسم کو سجایا کپڑوں سے، گھر کو سجایا فرنیچر سے۔ تو پھر سارے کہتے ہیں اس نے بیٹی کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ باپ کہتا ہے میں نے بیٹے کو ساری جائیداد تقسیم کر کے دے دی۔ لیکن اللہ یہ پوچھتا ہے کہ اس بچے کو یا اس بچی کو تم نے میرا تعلق بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اگر اللہ کا تعلق دے کے ہم بچی کو روانہ نہیں کر رہے تو ہم اللہ کی نظروں میں بچی کو خالی ہاتھ بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم بیٹے کو اللہ کا تعلق دے کے شادی نہیں کر رہے تو ہم بیٹے کو خالی ہاتھ شادی کر رہے ہیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ نہ لڑکے کو پتا کہ میرا رب کیا ہے، نہ لڑکی کو پتا میرا رب کیا ہے۔ اب یہ دونوں آدمی اپنے خواہشات سے لڑیں گے۔ ماں باپ نے شادیاں کی خوشیاں بڑھانے کے لیے وہ خوشیاں آگے مصائب کے دروازے کھول دیتی ہیں کہ نہ لڑکی کو پتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا نظام کیا ہے، نہ لڑکے کو پتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا نظام کیا ہے۔ وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے۔ اس میں تصادم اور اس میں نفرتیں عذاب سے وہ جنم لینا شروع ہوتی ہیں، اور شادیاں بجائے راحت کے مصیبت کا پیغام بن جاتی ہیں۔ تو ایک نسل اگلی نسل کو منتقل کرے، جیسے زیور کپڑا سونا چاندی روپیہ پیسہ جائیداد، ایسے ہی ہمارے ذمے ہیں ہم اگلی نسل کو ایمان اور اعمال منتقل کر کے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے بازار نہیں سوائے ضرورت کے، کاروبار نہیں، نوکریاں نہیں، گھر بیٹھنا۔ وقرن فی بیوتکن، بیٹھ جاؤ گھروں میں۔ کیا کرو؟ اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ واتینا اللہ ورسولہ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگلی نسل کو تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی اہمیت کو بتایا ہے قرآن میں۔ اب ایک آیت سے آپ اندازہ لگائیں، وراثت کا مسئلہ چلا، وراثت کا مسئلہ چلا، مرد کو زیادہ ملتا ہے عورت کو کم ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت پہ مرد کا حصہ قیاس کروایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ للمرأۃ نصف حظ الذکر، عورت کے لیے آدھا ہے مرد کی وراثت سے، نہیں،
پہلے عورت کے حق کو ثابت کیا کہ عورت کا حق تو ثابت ہے ہی، اس حق سے دگنا حق ہے مرد کا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کے لیے تو حق ہے ہی۔ پہلے قرآن نے عورت کے حق کو ثابت کیا، عورت کی وراثت کو ثابت کیا، پھر کہا اس سے قیاس کرو کہ اگر عورت کو 1 روپیہ مل رہا ہے تو مرد کو 2 روپے ملیں گے، عورت کو 1 ایکڑ مل رہا ہے تو مرد کو 2 ایکڑ ملیں گے، عورت کے حق کو پہلے۔ پھر میاں بیوی کے حقوق میں اللہ نے عورت کا حق پہلے بیان کیا، مرد کا بعد میں بیان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کا حق مردوں پر اسی طرح ثابت ہے جیسے کہ مردوں کا حق عورت پہ ثابت ہے۔ یہاں بھی عورت کے حق کو پہلے بیان کیا اور مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا۔ وَلَهُنَّ، ان کے لیے ہے اس طرح جیسے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا حق مردوں پر اس طرح ثابت ہے جیسے کہ مردوں کا حق عورتوں پر ثابت ہے، حالانکہ مرد کا درجہ زیادہ، اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے وَلَهُمْ، مردوں کا حق ہے مثل الذی علیہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا پہلے ذکر کیا، وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن، جیسے عورتوں کا حق ثابت ہے مردوں پر ایسے ہی مردوں کا حق ثابت ہے عورتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو ایک کام دیا ہے، ایک وظیفہ دیا ہے کہ اگلی نسل کو مرنے سے پہلے پہلے اسلام کے لیے تیار کر دو، اور 15 سال کی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ماں کو باپ کو، تو 15 برس ہیں لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے 15 سال 13 سال ہیں، ان پر ایسی محنت کرو کہ جب میری شریعت ان کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس وقت پرواز کے قابل ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ چڑیا بھی اپنے بچے کو تیار کرتی ہے اڑنے کے لیے، کوا اپنے بچے کو تیار کرتا ہے اڑنے کے لیے، اس کے لیے غذا کو نرم کرتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، پوٹے میں رکھتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر اس کے ساتھ اڑتا ہے، پہلی اڑان بچہ پڑنے تو اس کے ساتھ اڑتا ہے، اس کو اڑنا سکھاتا ہے، جب اڑنے کے قابل ہوگا پھر وہ بچوں کو بھول جاتے ہیں، بچے ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو 15 سال دیتے ہیں لڑکے کے لیے، 13 برس دیتے ہیں لڑکی کے لیے، کہ یہ 13 برس ہیں، یہ 15 برس ہیں، اس میں ان پر ایسی محنت کرو کہ جب اللہ کی شریعت ان کی طرف متوجہ ہو تو یہ پرواز کے قابل ہوں، اللہ کا ہر حکم لے کے چل سکیں، پھر یہ نہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ نہ کہیں میرا نفس نہیں مانتا، یہ نہ کہیں کہ میری ہمت نہیں، میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی، میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ ایسی ان کی تربیت کرنا۔ ایک خیر کے زمانے کی بات ہے، حملہ کیا عیسائیوں نے مسلمانوں کے ملک پر، تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا مقابلے کے لیے، تو کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ شکست ہو گئی اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ میدان سے فرار ہو گیا۔ تو جو ملکہ تھی، ملکہ، اس نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیسے یہ بات کرتی ہے، تو اندر بیٹھی ہے، خبر باہر سے آئی ہے، تو کیسے ایسے کہہ رہی ہے کہ یہ خبر غلط ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، کچھ باہر کی خبر ایسی پریشان کن، پھر غصہ، تو ملکہ چپ ہو گئی۔ چند دن کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر غلط تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ تو اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے آ کر اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ تم نے اتنے دعوے سے بات کیسے کی تھی؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کو محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی امانت ہے، میں نے اپنے منہ پہ حرام کو چھوڑ کوئی مشتبہ لقمہ بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال میں نے اس کو دودھ پلایا، کبھی ایک دفعہ بھی بے وضو میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ پہلے وضو کیا پھر اسے دودھ پلایا۔ جو بچہ اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ بھی بلا موت کے ڈر سے کافروں کے سامنے بھاگ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ وہ شہید ہو گیا اور شکست ہو گئی تو پھر میں اس خبر کو مان لیتی، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو اتنا پاکیزہ دودھ پیے اور پھر وہ میدان سے جان بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ چند 100 سال پہلے بادشاہوں کے گھر کا ماحول تھا، جو آج بڑے سے بڑے متقیوں کے گھر میں بھی
اس ماحول کا کوئی شائبہ تک بھی نہیں ہے. یہ بادشاہوں کا ماحول بتا رہا ہوں. ہارون رشید کی ملکہ تھی زبیدہ، جو بنو ہاشم میں واحد ملکہ بنی ہے. اس کے گھر میں 100 عورتیں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی ہیں، اور جب وہ تھک جاتی تھی تو 100 اور آ جاتی ہیں. جب وہ تھک جاتی تھی 100 اور آ جاتی ہیں. جب تک وہ خاتون زندہ رہی ہیں اور اقتدار میں رہی تو 100 عورتیں ان کے گھر میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھیں. ان کی باریاں بدلتی رہتی تھیں لیکن قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوتی. تو ہم اپنی اگلی نسل کو کچھ دے کے نہیں مر رہے، اس لیے ہر آنے والی نسل کا اسلام پہلے سے کمزور ہو رہا ہے. ہر آنے والی نسل کا اسلام پہلے سے کمزور ہو رہا ہے. یورپ امریکہ ہمارا جماعتوں میں جانا ہوا، وہاں ہماری نسلیں ویسے ہی مرتد ہو گئی، اسلام ہی چھوڑ گئی. ہارون آباد کے 100 گھر نیو یارک میں راجپوتوں کے گیا سے 80 سال پہلے، اس وقت ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، سب عیسائی ہو گئے. آج سے 80 سال پہلے 100 افغان فیملیاں آسٹریلیا کے سڈنی شہر میں گئی، اس وقت ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، سب عیسائی ہو گئے. بینکاک میں یہ سرحد کے پٹھان گئے گوشت کے چکر میں گوشت بیچنے، وہاں ان کی اگلی نسل سب اسلام چھوڑ گئی، ان میں کوئی خال مسلمان نظر آتا ہے. پچھلی نسل نے اگلی نسل کو پیسہ تو دیا، اسلام نہ دیا، تو وہاں ماحول کفر کا تھا، ختم ہو. پچھلے سال ہم جنوبی امریکہ گئے تو وہاں چلی سے ایک جماعت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے 60 سال میں 15 لاکھ مسلمان چلی میں داخل ہوا ہے کمائی کے لیے. آج کی رپورٹ کے مطابق چلی میں ٹوٹل 1500 مسلمان ہیں، ٹوٹل 1500 3 صفر اڑ گئے. 15 لاکھ میں سے 1500 مسلمان ہیں، باقی سب ختم ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے. اور ابھی آسٹریلیا سے خط ہے جماعت کا میرے پاس آیا ہے، اسلام آباد کی جماعت نے لکھا ہے کہ یہاں ہم ڈائری میں مسلمانوں کے نام تلاش کر کے، ٹیلی فون ڈائری میں ان کے نام تلاش کرتے ہیں، محمد اور احمد اور سلمان اور اس قسم کے. جب ان کے گھر پہ جا کر دستخط دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عیسائی ہو چکے ہیں یا ویسے ہی دین چھوڑ چکے، اب کوئی دین نہیں ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ پچھلی نسل نے اگلی نسل کو کپڑا بھی دیا، زیور بھی دیا، جائیداد بھی دی، اسلام کو نہ دیا. تو اس لیے مرد اور عورت کی ایک محنت ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، اور عنقریب یہ مہلت ختم ہونے والی، ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹ کے چلے جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، بقا نہیں ہے، موت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا. فرشتوں نے کہا زمین تو بھر جائے گی، کہاں رہیں گے؟ تو پتہ چلا بھائی زمین پہ مخلوق پیدا ہونے والی ہے، تو زمین تو چھوٹی سی ہے. تو فرشتوں نے کہا یہ تو بھر جائے گی، تو وہ کہاں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، مرتے بھی رہیں گے، آتے بھی رہیں گے. فرشتوں نے کہا پھر انہیں رحیم یار خان کیسے اچھا لگے گا؟ یہ میرا اضافہ ہے. اور رحیم یار خان کیسے اچھا لگے گا؟ پھر وہ گھر کیسے بنائیں گے، وہ کاروبار کیسے کریں گے، وہ نوکریاں کیسے کریں گے جب یہ پتہ ہو کہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، مر جانا ہے. ہم آپ کے پاس ایک دن کے لیے ہیں، ہم سوچیں گے بھی یہاں بہت بڑا گھر بھی ہو، کاروبار بھی ہو اور بڑا رقبہ بھی ہو. بھائی رات گزارنی ہے، جیسے کیسے گزر جائے. فرشتوں نے کہا تو یا اللہ نے دنیا اچھی کیسے لگے گی، وہ کیسے رہیں گے؟ انسانی فطرت تو چھوڑ جانے والی چیز کے پیچھے جان نہیں مارتا. لالچ میں چلتے رہیں گے، لالچ میں پھنسے رہیں گے، امید میں پھنسے رہیں گے. اس دن ہی اجل آ جائے گی اور ان کے بھی کام بقایا ہوں گے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اور اوپر سے موت سر پہ کھڑی ہوگی اور پھر بھی ادھر کا خیال ان کو نہیں ہوگا. یہ دھوکے کا گھر ہے میرے بھائی اور بہنوں، اس نے بڑوں بڑوں کو دھوکہ دے دیا. بنانے والے نے کہا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، چھوڑ جانے کی منزل ہے. یہ چھوڑ جانے والے وہ بڑے بڑے منصوبے نہیں بناتے، وہ تو اپنے گزرگاہ رکھتے ہیں. تو قہر و حوث کو چھوڑ دیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس سے جنازے دیکھا کرو،
رونے والوں کا نوحہ سنا کرو کہ کیسے کیسے رونے روئے جا رہے ہیں اور کیسی کیسی حسرت کے ساتھ لوگ کندھوں پہ سوار ہو کر اندھیر نگری میں سونے کے لیے جا رہے ہیں. جو اپنے کمرے میں مچھر برداشت نہیں کر سکتے تھے آج لاکھوں کیڑوں کی غذا بن گئے. جن کے کسی کونے میں بلب نہیں بجھتا تھا آج وہ اندھیر گھر میں جا کے سو گئے. جو اپنے جسم پہ خاک کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتے تھے آج مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے. جن کی پوشاکیں اور کمبل بھی باہر سے آتے تھے آج جاؤ دیکھو ان کا بستر بھی خاک ہے, ان کی چادر بھی خاک ہے, ان کا اوڑھنا بھی خاک ہے اور ان کا بچھونا بھی خاک ہے. اور آج کیڑوں کا استراج ہے. ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندے دنیا کو تما سے مت دیکھا کر کہ سب سے پہلے تیری آنکھ ہے جس پر تیری قبر کا کیڑا مسلط ہوگا. الگ سے مت دیکھا کر, سب سے پہلے قبر کا کیڑا جو کھاتا ہے تیری آنکھ ہی کو کھاتا ہے. تو ایسے گھر کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو بلا لیں. روز اٹھنے والے جنازے, لوگوں کا رونا دھونا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پھر کہنے کے فاطمہ آواز دی, اور لوگ بھی تھے نا, ایک عبرت کا سامان نا فاطمہ. اور کہاں سے جواب آئے فاطمہ, کیسے جواب آئے؟ تو پھر شعر پڑا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی فرقۃ الاحباب. یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے ایک اشارے پہ لبیک کہتی تھی. آج میری آواز وہ صدا و صحرا ہے, کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں. کیا ہوا آج کہ آج میں اپنے محبوب کی قبر پہ کھڑا ہوں, پکار رہا ہوں, سلام پیش کر رہا ہوں, جواب دینے والے کوئی نہیں. جواب کیوں نہیں آتا؟ کیا تم میری محبت بھول گئے؟ کیا تم میرا ساتھ بھول گئے؟ حبیب ما لک لا ترد جوابنا, اے محبوب کیا ہوا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ اتنی جلدی وصل کی گھڑیاں زندگی بھول گئے؟ اوہو, معلوم ہو گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. یہاں ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے, ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے, ہر میل جدائی میں بدل جاتا ہے. اور جب جدائیاں ہوتی ہیں تو موت سے پہلے کا زمانہ یوں لگتا ہے جیسے تھا ہی نہیں, جیسے کبھی رحیم یار خان میں آئی نہیں. ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل. کل انہی ہاتھوں سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا, گم کر دیا اور زمین میں جا کے پہنچا دیا. آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے جدا کر دیا اور جا کے قبر کی مٹی میں سلا دیا. میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کسی کا جوڑ سلامت نہیں رہتا. اور ایک دن میرے زندگی کی شمع بھی گل ہو جائے گی اور یہ گول کا ساز بھی ایک دن ٹوٹ جائے گا اور بند ہو جائے گا. اور جب میں مر جاؤں گا تو پھر رونے والیاں ہوں, نوحہ کرنے والیاں ہوں اور سینہ کو بھی کرنے والیاں ہوں, میرے لیے سب برابر ہے. جب ہم اٹھ گئے دنیا سے تو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, سہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے میں جو الجھا ہلاک ہو گیا, جو پار ہو گیا سلامتی کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ساتھ زندگی کو چلایا ہے اور حکم دے اگلی نسل کو دے کے مرو. اور کیا دے کے مرنا ہے؟ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی چند باتیں ہیں جو ہر باپ اور ہر ماں کے ذمہ ہے. بچے کو 15 سال کی عمر سے پہلے اندر میں اتار دو, بچی کی شادی سے پہلے اس کے دل میں اتار دو, بیٹے کی شادی سے پہلے اس کے دل میں اتار دو, تاکہ کل کو وہ ایک زندگی کا جب آغاز کرے تو اسے پتا ہو میری منزل کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میرا ٹھکانہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی بات اپنی اولاد کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ. اے بیٹے شرک مت کر, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ زبانی نہیں, حقیقت والا. حقیقت میں اور الفاظ میں بڑا فرق ہے. جو آدمی حقیقت نہ سمجھتا ہو
تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. چھوٹا بچہ 1.5-2 سال کا آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے, ڈانٹ کیا ہوتی ہے, وہ آپ کے الفاظ نہیں سمجھتا, لہٰذا وہ ہنس رہا ہوتا ہے. اور جب وہ تھوڑا سا 4-5 سال کا سمجھنے لگ جاتا ہے, پھر جب آپ ڈانٹتے ہیں وہ سہم جاتا ہے, جب آپ اس کو پیار سے بلاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ اس عمر میں ہوتا ہے کہ نہ آپ کے چہرے کا تاثر سمجھ سکتا ہے, نہ آپ کے الفاظ سمجھ سکتا ہے, تو آپ کی ڈانٹ اس پر بیکار, آپ کے خوشی کے بول اس کے لیے بیکار, اس لیے کہ اس کی سمجھ کی سطح سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. آپ غصے میں وہ ہنس رہا ہے, آپ غصے میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوا, آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ تھپڑ مار رہا ہے, تو وہ اس کو پتہ نہیں کہ میری ماں مجھ پہ غصے ہوئی بیٹھی ہے. اور غصہ ہوتا کیا ہے؟ ہم آج ایسا کلمہ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہم اس طرح کا جانتے ہیں جیسے معصوم بچہ, وہ آپ کے الفاظ کو سنتا ہے پر معانی کو نہیں سمجھتا, آپ کے چہرے کو تو دیکھتا ہے پر آپ کی کیفیات کو نہیں سمجھتا. ہم آج ایسا ہی کلمہ کچھ پڑے ہوئے ہیں کہ الفاظ تو جانتے ہیں, اس کے حقائق نہیں جانتے. الفاظ تو ہم بولتے ہیں پر اس کے معانی تک اور اللہ کی ذات و صفات تک اس کلمے کے ذریعے سے ہماری رسائی نہیں ہو رہی. یہ کلمہ اپنی ذات میں لا الہ الا اللہ صرف الفاظ میں اتنا وزن ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 زمینوں کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے. 7 زمینوں میں کتنے دریا, کتنے سمندر, کتنے جنگل, کتنے پہاڑ, کتنے رحیم یار خان جیسے شہر, ان شہروں کے انسان مرد اور عورتیں, اور ان کے جانور, ان کے گھر, ان کے گھروندے, ان کے آلات, اور ان کی کھیتیاں, ان کے خزانے, ان کی ضرورت کی چیزیں, یہ سارا سمندر, اس کی مچھلیاں, جنگل اور اس کے جانور, فضا اور اس کے پرندے, ان سب کو اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. پھر سورج, چاند, ستاروں, سیاروں کو توڑ کر اسی پلڑے میں رکھا جائے. پھر پہلے آسمان کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہ فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں رکھا جائے. پھر دوسرا آسمان اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ ڈالا جائے. پھر تیسرے کو, چوتھے کو, 5ویں کو, 6ٹھے کو, 7 آسمانوں کو اس پلڑے میں ڈالا جائے. پھر جنت کو رکھا جائے, پھر دوزخ کو رکھا جائے, پھر قلم کو رکھا جائے, پھر کرسی کو رکھا جائے, لوح محفوظ کو رکھا جائے, جبریل کو اس میں بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ, عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ, عرش کو خود اٹھا کے اس پلڑے میں ڈال دو. یہ پلڑا کتنا بڑا ہوگا؟ اب اس کو اٹھانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی, جبریل بھی آج اس پلڑے کو نہیں اٹھا سکتا, تو خود اللہ اس کو اگر تولے, ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ایک پرچے پہ لکھا ہوا ہو, اور یہ عرش سے لے کر فرش تک کی ساری کائنات سوائے اللہ کی ذات کے ایک پلڑے میں ہو, تو ہمارے نبی کا فرمان لرجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات کو اٹھا کے ہوا میں اڑا دے گا. یہ اتنا وزنی بول ہے. اپنی اولاد کو ایسا لا الہ الا اللہ سکھاؤ کہ ان کے دل میں راسخ ہو جائے اور وہ زمین آسمان سے زیادہ وزنی ہو جائیں, لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہوں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنی بڑی طاقت ہے جس کو میں پکار رہا ہوں. تو یہ پہلا سبق ہے اپنی بچیوں کو سکھانے کا, اپنے بچوں کو سکھانے کا, کہ دل میں اترے کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ سب اللہ کا بنا ہوا ہے, اللہ نے بنایا ہے. ہر چیز کو شکل اس نے دی ہے, نفع نقصان اس نے رکھے ہیں. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, وہ نہیں ہو سکتا جو وہ نہ چاہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو چاہے گا ہوگا, نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا درس ہے, پہلا سبق ہے جو کسی ماں کے ذمہ ہے, باپ کے ذمہ ہے, اپنی اولاد کو اس طرح دل میں اتارنا کہ ان کا دل اللہ کا عرش بن جائے. دیکھو میرے بھائی اور بہنوں, اللہ نہ ہمارے کپڑے دیکھتا ہے, نہ ہماری شکلیں دیکھتا ہے, نہ ہمارے گھر دیکھتا ہے, نہ ہماری جائیدادیں دیکھتا ہے. اللہ صرف ہمارے دل کو دیکھتا ہے. جب اس میں کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کے لیے بڑی ناگواری کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حدیث میں اس کا گلہ کرتے ہیں, یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی, میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے, کبھی میرے لیے بھی بند سنور کے آیا کرتے, اور کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے آیا کرتے. اللہ کے لیے بننا, کبھی عورتیں زیور ٹھمکا لیں اور مرد بڑی بڑی پوشاکیں پہننے, بڑی گاڑیوں میں سوار ہو جائیں, کہ نہیں, یہ دل پاک کر دو, دل میں کوئی اور نہ, بس میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو.
اس کو صاف کر دو. عدل العواز لحول قلب الطائه وهب الاحبة منه في سودائه. اپنے دل کو دھو دو، فرش دو، صاف کر دو، ہر مخلوق کو نکال کے باہر پھینک دو. یہاں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، ایسا دل بناؤ. تو پھر یہ دل جس میں اللہ کی معرفت اور محبت کا بیج پڑ جاتا ہے، تو اس دل کی وسعت کے سامنے اللہ کا عرش بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور اس دل کی نورانیت کے سامنے اللہ کے عرش کی نورانیت بھی کم پڑ جاتی ہے. جس دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا اور اس کے یقین کا بیج پروان چڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کا عرش ہے. اس سے بھائیوں اور بہنوں اسے صاف رکھو، اور اپنی اولاد کے اندر بھی پہلا بیج اسی کا ڈالو. دوسری چیز کیا فرمائی ہے؟ یا بنی انها ان تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ اگلا سبق ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا کہ انہیں ان کے اندر آخرت کا احساس بیدار کرو، اور ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرو کہ تمہارے ایک ایک عمل پر اللہ کی نگاہ ہے. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی یا گناہ کیا پہاڑ کی غار میں، خلا کی وسعتوں میں، یا زمین کے کھائیوں میں چھپ کر جہاں بھی کرو گے، اللہ اسے نکال کے باہر لے آئے گا اور تمہارا کیا تمہارے سامنے کر دے گا. یہ لوگ ہیں، دیکھ رہے ہو، یہ ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ ہے تیرا سارا دفتر، اب اس کو دیکھ لو. یوم آخرت اور حساب اور کتاب کا یقین دل میں پیدا کرنا، یہ ہر مرد عورت کے ذمے ہے کہ اگلی نسل کی طرف اس سے منتقل کر کے مریں، کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے کسی کو جان دینی ہے. اور ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن ماں بھی انکار کر دے گی پہچاننے سے، باپ بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور مجھے خود اپنا کیس تیار کرنا ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارنی ماذا قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے ہو. کوئی چیز ہوگی پیش کرنے کی تو جان چھوٹ جائے گی. ورنہ اگر کسی مرد کی ناکامی کا اعلان ہو گیا کہ فلاں مرد کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ناکام ہو گیا، تو فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، ایسے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، یا نچلا جبڑا ایسے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے ننگے بدن. وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، رحم کرو. تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے تم پر بڑے مہربان نے رحم نہیں کیا، ہم تم پہ کیسے رحم کریں. اگر کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا تو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے فرشتے، بالوں سے ایسے گھسیٹیں گے ننگے بدن. وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، رحم کرو. کہیں گے تم پہ سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا، تو ہم تم پہ کیسے رحم کریں. یہ احساس اولاد کے اندر پیدا کرنا. ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. آخرت کا فکر بیدار کرنا، احساس آخرت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر بیدار کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کے اندر اور اپنی نسل کے اندر اس چیز کو زندہ کر دیں تاکہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، ضرورتوں کے ٹوٹنے پر پریشان نہ ہوں، ضرورتوں کے ٹوٹنے پر پریشان نہ ہوں. گزرگاہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے گئے تو آگے ایک صحابی تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیا، عمران ابن حسین. جب گھر میں پہنچے تو دروازے پر دستک دے کے کہا بیٹا میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چادر نہیں پردہ کرنے کے لیے، کوئی کپڑا ایسا نہیں جس سے میں اپنے جسم کو چھپا سکوں اور پردہ کر سکوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ لو میری چادر سے پردہ کر لو. اپنے باپ کی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپا. یہ دونوں حضرات اندر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے فاقہ تھا اس کا سد باب کوئی نہیں، اب بیماری ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں. اور یہ کہہ کر رونے لگے. باپ کی قربت سے دل پسیج گیا، رونے لگے. تو اب یہاں حضرت علی پہ کتنا بڑا مقدمہ قائم ہو سکتا تھا کہ دنیا کی سب سے افضل ترین خاتون کو یہ حال کر دیا. اس کے 2 بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، 2 بچے 1 بیٹی ان کو روٹی نہیں کھلا سکتا. حالانکہ اتنا طاقتور آدمی، کبھی کسی میدان میں شکست نہ کھائی ساری زندگی. تو لیکن آپ نے کیا فرمایا
آپ نے گلے سے لگا لیا. فہونی علیک، بیٹی غم نہ کر. اور بھائی بند کرو، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ ہونی علیک، ہونی بیٹی غم نہ کرو، غم نہ کرو. اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا. اور خود بھی رونے لگے. کہاں خود بھی رونے لگے. طائف میں پتھر کھائے، آنسو نہیں بہے. اب فاطمہ کے آنسو نے رلا دیا. اور یہ وہ بات بیٹی ہیں جن کی نظیر نہ کبھی پہلے آئی نہ آئندہ کبھی آ سکتی ہے. اور اتنے با اختیار بات ہیں کہ یہاں بھی ارشاد فرمایا، یہاں اسی وقت کا یہ بول ہے کہ میری بیٹی میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں. عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذهبا. میرے رب نے مجھے پیشکش کی، کہو تو یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں. میں نے کہا نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا. اور پھر آگے کیا کہا؟ چلو آپ اتنی تو دعا کر دیتے، یا اللہ فاطمہ کی بھوک بھی کاٹ دے، بیماری بھی کاٹ دے. یہ نہیں دعا کی، بلکہ اگلی سنا دی، کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. میری بیٹی تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آخرت کا تصور راسخ کر دیں، یہ ہمارے دن میں ہے. ادھر کی خوشخبری سنائی کہ مجھے ابھی آ کر فرشتے نے خوشخبری دی ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے یہ 2 بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خوشخبریاں تو سنا دی. اور عجیب بات ہے، اور دنیا مانگنے پر بھی نہیں دی، مانگنے پر بھی. حضرت علی آئے ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس، کہنے کہ اب تو بھوک کی وجہ سے حال خراب ہو گیا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مانگ کے لاؤ، کوئی مال غنیمت میں کچھ کمال آیا ہے. زندگی میں صرف ایک دفعہ گئی ہیں اپنے باپ سے دنیا مانگنے، اور جا کے دروازے پہ دستک دی. صاحب نے کہا یہ تو فاطمہ لگتی ہے، دستک سے پہچان لیا یہ تو فاطمہ لگتی ہے. ام ایمن سے فرمایا دروازہ کھولو. وہ بیٹھی تھی وہاں، دروازہ کھولا، اندر آئی. فرمانے لگے بیٹا خیریت تو ہے، کبھی تو پہلے اس وقت میں آئی نہیں، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں، خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ هذه الملائکہ سامحت التسبیح والتحلیل فما لنا. یا رسول اللہ یہ فرشتے تسبیح پڑھتے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اتنے دنوں کے ہم فاقے سے گزر رہے ہیں. تو اب مانگا ہے، حلال مانگ رہے ہیں، تو ادھر سب سے بڑا رسول ہے، ادھر سب سے عظیم خاتون ہے، اور واقعی فاقہ ہے. اور ایک دن کا نہیں فاقہ، یا ایک وقت کا نہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا. ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کی سنو، آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما. اے میرے بیٹی مجھے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 1 مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور میرے پاس مال غنیمت میں 5 بکریاں آئی ہیں. اب اگر تو چاہے تو تمہیں